السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ آج کا سبق سن لیجئے۔ آج کے سبق کی سرخی ہے اولاد کے ساتھ اچھا سلوک کیجئے، پارٹ نمبر 13، سلسلہ وار لڑکیوں کا حق ادا کرنا، یتیموں کا خیال رکھنا، اس کا مضمون سنیے۔ یتیموں پر شفقت دل کی سختی کا علاج ہے۔ حضرت ابو الدرداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک شخص نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آ کر اپنے دل کی سختی کی شکایت کی تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا واقعی تم یہ چاہتے ہو کہ تمہارا دل نرم ہو جائے اور تمہاری خواہش پوری ہو جائے؟ تو اس کی تدبیر یہ ہے کہ یتیم پر مہربانی کرو اور اس کے سر پر شفقت کا ہاتھ رکھو اور اپنے ساتھ اسے کھانا کھلایا کرو، تو تمہارا دل نرم ہو جائے اور تمہارا مقصد حاصل ہو جائے گا۔ کچھ باتیں فرمائی، یہ جن کتنے اہتمام کیا۔ آج یتیم کا مال ہی آدمی کھا جاتا ہے، کھلائے کیا؟ اس کو صرف جو ہے چاکلیٹ دے دیتے ہیں تو یتیم بچہ سمجھتا ہے کہ کتنی مہربانی کر رہا ہے میرے ساتھ۔ اس کو جو ہے تھوڑا سا اچھے کپڑے دلا دیے، جوتے دلا دیے، بچہ تو بچہ ہے، اور سارا مال جو ہے ہڑپ کر لیا تدبیروں سے۔ تو آپ نے فرمایا یتیم پر مہربانی کرو۔ کچھ باتیں بتائی۔ نمبر 1، یتیم پر مہربانی کرو۔ نمبر 2، اس کے سر پر شفقت کا ہاتھ رکھو۔ نمبر 3، اور اپنے ساتھ اسے کھانا کھلایا کرو، تو تمہارا دل نرم ہو جائے گا اور تمہارا مقصد بھی حاصل ہو جائے گا۔ حدیث شریف میں ایک قصہ آتا ہے جو تفصیل سے میں نے میرے بیان میں کئی مرتبہ بیان کیا ہے، بشیر ابن اقربہ کا، کہ ایک کم عمر صحابی تھے بشیر ابن اقربہ، یہ یتیم ہو گئے۔ غزوہ احد کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے اور پوچھا کہ حضرت میرے ابو کہاں ہیں؟ تو حضور نے فرمایا کہ وہ تو احد میں شہید ہو گئے، اللہ ان پر رحم کرے۔ یہ سن کر یہ بشیر ابن اقربہ بے اختیار رو پڑے اور وہ زور زور سے روئے۔ اس وادی میں کتنے تھے، سب نے رونا شروع کیا۔ آپ نے فرمایا، اسکت یا بشیر، اسکت یا بشیر، اسکت یا بشیر، بشیر خاموش ہو جاؤ، بشیر خاموش ہو جاؤ۔ وہ جواب دے رہے ہیں، کیف اسکت یا رسول اللہ، انی فقدت ابی و امی، ان کی ماں کا بھی انتقال ہو گیا تھا، ان کے باپ کا بھی انتقال ہو گیا تھا۔ روایتوں میں ہے کہ میں کیسے خاموش رہوں، میرا والد بھی نہیں، میری والدہ بھی نہیں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہ سن کر آپ کی آنکھوں میں بھی آنسو آئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے سر پر دستے شفقت رکھا اور اپنے ساتھ ان کی انگلی پکڑ کر اپنے گھر پر لائے۔ جب وہ رستے میں چلتے ہوئے رو رہے تھے، صحابہ بھی رو رہے تھے، مائیں بھی رو رہی تھی کہ ایک یتیم بچے کا ہاتھ پکڑ کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم لائے۔ جب بہت رونے لگے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جملہ فرمایا، یہ جملہ بہت دھیان سے سننا۔ آپ نے زور سے کہا، اما ترضى یا بشیر ان یکون محمدا اباک وعائشہ امک، اے بشیر کیا تم اس پر راضی نہیں ہو کہ میں تمہارا باپ بن جاؤں اور عائشہ تمہاری امی بن جائے؟ بشیر ابن اقربہ نے کہا، رضیت یا رسول اللہ، رضیت یا رسول اللہ۔ یہ پوری روایت میری کتاب بکھرے موتی میں بھی میں نے کسی جگہ لکھی ہے اور مجموع الزوائد میں بھی موجود ہے، جلد 8 صفحہ 161 پر دیکھ لیجئے۔ اس لیے یتیموں کے سروں پر ہاتھ پھیرنا اس کا بھی معمول بنائیے۔ سلف صالحین کا معمول تھا، وہ انہیں پتہ چلتا کہ فلاں گاؤں میں کوئی یتیم ہے تو باقاعدہ سفر کر کے جاتے تھے وہاں اور اس کے سر پر ہاتھ پھیرتے تھے اور کہتے تھے کہ بھی ہمارے گناہ معاف ہو جائے، اس کے لیے ہدیہ لے کر جاتے تھے اور اس کو بہت درجہ دیتے تھے۔ وہ اپنے باپ کی کمی کو محسوس نہیں کرتا تھا، اس لیے ہمیں بھی اس طریقے پر رہنا چاہیے۔
بقیہ تفصیل کل پوری کروں گا انشاءاللہ۔ اللہ تعالی ہمیں سب کا حق ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔